الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ویلکم ٹو قاضی آن لائن اسلامک اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس سیشن میں انٹرویو میں بار بار پوچھے جانے والے ایک اہم سوال کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، اور وہ ہے 7 احرف سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان القرآن انزل علی 7 احرف فقرؤوا منہ ما تیسر، صحیح البخاری، کہ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس اس میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھو۔ 7 احرف سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں آراء و نظریات کا شدید اختلاف ہے۔ علامہ ابن عربی وغیرہ نے اس باب میں 35 اقوال ذکر کیے ہیں۔ آئیے چند مشہور اقوال اور ان کے باطل ہونے اور صحیح ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا قول، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد 7 مشہور قاریوں کی قراءتیں ہیں، لیکن یہ خیال تو بالکل غلط اور باطل ہے، اور اس کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی متواتر قراءتیں ان 7 قراءتوں میں منحصر نہیں، بلکہ اور بھی متعدد قراءتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، لہٰذا پھر 7 کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ دوسرا قول، بعض علماء کا خیال ہے کہ 7 احرف سے مراد تمام قراءتیں ہیں، لیکن 7 کے لفظ سے 7 کا مخصوص عدد مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد کثرت ہے، اور یہ قول قاضی ایاز اور شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب ہے۔ لیکن اس کی بھی باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ 7 سے مراد 7 کا مخصوص عدد ہی ہے، جیسا کہ دیگر روایات سے ثابت ہے، لہذا جب 7 سے مراد 7 ہیں تو زیادہ قراءتیں مراد نہیں ہو سکتی۔ تیسرا قول، ابن جریر اور بعض دیگر علماء کا خیال ہے کہ 7 حروف سے مراد قبائل عرب کی 7 لغات ہیں، اور فرمایا کہ قرآن کریم ان 7 قبائل کی لغات میں نازل ہوا ہے، جن میں قریش، حذیل، تیم الرباب، ازد، ربیعہ، حوازن اور سعد بن بکر۔ لیکن بہت سے محققین مثلا ابن عبد البر، علامہ سیوطی اور علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو بھی رد کیا ہے، اور وجہ یہ بیان کی ہے کیونکہ قبائل عرب تو بہت سارے تھے، پھر 7 مخصوص قبائل، اس کی وجہ کیا تھی؟ نیز ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان قرآن کریم کی تلاوت میں اختلاف ہوا، حالانکہ یہ دونوں قریشی یعنی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4، کہ ہم جو نازل کرتے ہیں وہ قوم کی زبان کے مطابق ہم اپنے رسول پر قرآن پاک اور کوئی آیت وغیرہ نازل کرتے ہیں۔ یہ اس کی بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم صرف لغت قریش پر ہی نازل ہوا ہے، نہ کہ قبائل عرب کے دیگر لغات پر۔ چوتھا قول، یہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نازل تو صرف قریش کی لغت پر ہوا تھا، لیکن چونکہ اہل عرب مختلف علاقوں اور مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور ہر ایک کے لیے اس ایک لغت پر قرآن کریم کی تلاوت بہت دشوار تھی، اس لیے ابتدائی اسلام میں یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنی علاقائی زبان کے مطابق مترادف الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کریں۔ چنانچہ جن لوگوں کے لیے قرآن کریم کی اصلی الفاظ سے تلاوت مشکل تھی، ان کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مترادفات متعین فرما دیے تھے جن سے وہ تلاوت کر سکیں۔ یہ مترادفات قریش اور غیر قریش دونوں کی لغات سے منتخب کیے گئے تھے، اور یہ بالکل ایسے تھے جیسے تعال کی جگہ ہلما یا اقبل یا ادنو پڑھ دیا جائے، معنی سب کے ایک ہی رہتے تھے، لیکن یہ اجازت صرف اسلام کے ابتدائی دور میں تھی، بعد میں عرصہ اخیرہ میں اس کو منسوخ قرار دیا گیا، چنانچہ اس قول کے مطابق 7 احرف آج کل منسوخ ہیں۔ پانچواں اور راجح قول، 7 احرف کی سب سے بہترین تشریح اور تعبیر یہ ہے کہ حدیث میں حروف کے اختلاف سے مراد قراءتوں کا اختلاف ہے، اور 7 حروف سے مراد اختلاف قراءت کی 7 نوعیتیں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ پہلی نوعیت اسماء کا اختلاف،
جس میں افراد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث دونوں کا اختلاف شامل ہے۔ مثلا ایک قرأت میں تمت کلمت ربک اور دوسرے میں ہے تمت کلمات ربک۔ دوسری نوعیت افعال کا اختلاف، کہ کسی قرأت میں صیغہ ماضی ہے، کسی میں مضارع اور کسی میں امر۔ مثلا ایک قرأت میں ربنا باعد بین اسفارنا اور دوسرے میں ہے ربنا باعد بین اسفارنا۔ تیسری نوعیت وجوہ اعراب کا اختلاف، جس میں اعراب یا زیر زبر پیش کا فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا لا یضار کاتب کی جگہ لا یضار کاتب، اور ذو العرش المجید کی جگہ ذو العرش المجید۔ چوتھی نوعیت کا اختلاف الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف، کہ ایک قرأت میں کوئی لفظ کم اور دوسرے میں زیادہ ہو۔ مثلا ایک قرأت میں ہو تجری من تحتها الانہار اور دوسرے میں تجری تحتها الانہار۔ پانچویں نوعیت تقدیم و تاخیر کا اختلاف، کہ ایک قرأت میں کوئی لفظ مقدم ہے اور دوسرے میں مؤخر۔ مثلا وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور دوسرے میں ہو وجاءت سکرۃ الحق بالموت۔ چھٹی نوعیت بدلیت کا اختلاف، کہ ایک قرأت میں ایک لفظ ہے اور دوسرے قرأت میں اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ لیکن شکل و صورت ایک ہی ہو، جیسے ننشزها اور ننشرها۔ اسی طرح فتبینوا اور فتثبتوا کا اختلاف، کہ ان کا لکھنے کا جو انداز ہے وہ ایک ہے لیکن پڑھنے میں اور نقطوں کے اندر فرق ہے۔ اور ساتویں نوعیت جو اختلاف ہے وہ لہجوں کا اختلاف، مثلا تفخیم کسی لفظ کو موٹا پڑھنا، ترکیق کسی لفظ کو باریک پڑھنا، امالہ کسی لفظ کو گراتے ہوئے پڑھنا، مد کسی کو لمبا کر کے پڑھنا، قصر لفظ مد نہ کرنا، اظہار اور ادغام لفظ کو ظاہر کرنا اور دوسرے کے اندر داخل کر دینا۔ اس طرح کے اختلافات داخل ہیں، یعنی اس میں لفظ تو نہیں بدلتا لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ مثلا موسیٰ کو ایک قرأت میں موسیٰ، ایک میں موسے اور ایک میں موسے، یعنی امالہ اور ایک میں اس کو ظاہر کرنا مد کے ساتھ پڑھنا، موسیٰ پڑھنا مد کے ساتھ اور موسے یہ امالہ کہلاتا ہے۔ یہی جو پانچواں قول ہے یہ راجح اور قرین قیاس ہے۔ اور ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا 7 احرف آج بھی باقی ہیں؟ تیسرے اور چوتھے قول کے مطابق 7 احرف منسوخ ہیں، کیونکہ دیگر لغات عرب کی بجائے جب قرآن کریم کو لغت قریش پر لکھا گیا تو دیگر مترادفات کو منسوخ قرار دینے سے 7 احرف بھی منسوخ قرار دیے گئے، جبکہ پانچویں اور راجح قول کے مطابق 7 احرف آج بھی باقی ہیں، کیونکہ 7 احرف منزل من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، جیسے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے محافظ ہیں، اسی طرح 7 احرف کی بھی محافظ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ والسلام۔